جمعہ کے دن سورۃ کوثر کو ایسے پڑھو لوگ گھر میں آ کر اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ صرف ایک دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان عمل۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو میرے بھائی میرے دوست رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، راشن کا پتہ نہیں چلتا، تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اپنے وطن سے باہر ہیں یا جو اپنے وطن میں ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، وہ اس تسبیح کو رات کو اٹھ کر لازمی پڑھ لیں۔ جو وقت آپ کو رات کا بتایا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں، تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ سے جب اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگو گے تو رات کا آخری وقت ہوگا، آپ اپنے رزق کے حوالے سے دعا کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ وہ مالک اپنے گھر سے آپ کو رزق جیسی نعمتوں سے بھر دے گا۔ آپ کے رزق میں اتنی برکت پیدا ہوگی، اس عمل سے اتنا رزق آپ کے گھر میں آئے گا، جتنا مرضی کھاتے رہو، جتنا مرضی استعمال کرو، ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر صرف 3 بار سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، ساری زندگی پیسے کی بارش ہوگی۔ سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے حاجت پوری ہوگی۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹہ میں 6 لاکھ مسلمان عذاب سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے دوسرے دنوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتا رہے اور دوسرے کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جمعہ کی بڑی فضیلت اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، جو قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس دن کے بہت فضائل ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ ایک، اللہ پاک نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 2، اس میں انہیں زمین پر اتارا گیا۔ 3، اسی میں وفات ہوئی، اور 4، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ پاک اسے دے گا۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ رات میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ یہ وظیفہ کس طرح شروع کرنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جس مقصد کی نیت کریں گے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کے بعد آپ نے نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ کم از کم ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی آزمودہ اور ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی آیات لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، ناممکن حاجت بھی ہے تو مقصد نیت کر کے آپ نے نبی کریم کی ذات پر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ یہ پہلا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ رب کے یہ 2 صفاتی نام یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور یا رزاق سے آپ کے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا فتاح سے آپ کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی رب کے فضل و کرم سے غیبی طریقے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور الباسط کے معنی ہے خوشحالی دینے والا وہ ذات جو زندگی دیتے وقت روحوں کو جسموں میں چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، قابض بھی ہیں اور الباسط بھی ہیں۔ یا رزاق یا فتاح یا باسط کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح یا باسط کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو تیسرا اور آخری وظیفہ ہے جو آپ کو شروع سے اب تک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھنا ہے۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سورۃ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ آپ نے سر پر رکھ کر اپنے ذہن میں جس مقصد کو، جس حاجت کو پورا کروانا ہے، اس حاجت کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آج کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کمی و بیشی نہ ہو، تعداد میں کمی و بیشی نہ کرنا۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک زیادہ یا ایک کم پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے مکمل بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے دماغ میں اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو آپ نے کرنا ہے۔ ممکن بھی ہے تو رکھ لینا ہے۔ آج رزق ایسا ملے گا، آج ایسی کامیابیاں ملیں گی، ساری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی شروع کرنی ہے۔ ان اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی توجہ اور دھیان سے ڈوب کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے لاکھوں کروڑوں بھی مانگ لو گے تو مل جائے گا۔ 7 بار سورۃ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے دوران اگر 7 حاجات بھی مانگو گے تو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ 7 بار سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ آج کے دن یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف، نہایت آسان وظائف، ہر کسی کو زبانی یاد ہیں، نہیں یاد تو کر لیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کی اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے۔ اس لیے آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آج کا یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی کو پتہ چلا۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ
رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے عورت پر تہمت لگا دی، یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کروڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کروڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کے بازو کو پکڑ کر کہا، میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا، تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خامند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ حافظ۔